بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اس وقت ملک ایران اور امریکہ ایک دوسرے سے دست و غربا نظر آتے ہیں۔ ان دونوں ممالک کے درمیان کئی سالوں سے ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے، جو کہ وقتاً فوقتاً مختلف وجوہات کی بنا پر شدید نوعیت اختیار کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم 50 سال پہلے کی بات کریں تو صورتحال آج سے بہت مختلف تھی۔ ایران اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا دشمن نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا ساتھی ہوا کرتا تھا۔ مشرق وسطیٰ میں ایران کو امریکہ کے بغل بچہ ریاست کا خطاب دیا جاتا تھا، جو آج اسرائیل کو حاصل ہے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب ایران ایک جمہوری ملک نہ تھا، بلکہ اس پر رضا شاہ پہلوی نامی ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ یہ ایک انتہائی عیاش اور دولت پرست حکمران تھا، جسے امریکہ کی وجہ سے تختہ ایران نصیب ہوا۔ اسے اپنے اقتدار اور اپنے امریکی آقاؤں پر اتنا بھروسہ تھا کہ اس نے نہ صرف شہنشاہ کا لقب اختیار کیا، بلکہ ایران کا تعلق اس سرزمین پر 3000 سال سے قائم شہنشاہیت سے جوڑا۔ اس دور کے ایران کا مذہب اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا۔ خواتین اور مرد کی محفل میں جو آزادی ہمیں مغربی معاشروں میں نظر آتی ہے، ایران ان سب پر بازی لے چکا تھا۔ اس دور کے ایران میں عورتوں کے حجاب پہننے پر مکمل پابندی تھی۔ مقامی پولیس کو یہ احکامات جاری تھے کہ اگر کوئی عورت حجاب میں نظر آئے تو اس کا حجاب اس کے جسم سے علیحدہ کر دیا جائے۔ انقلاب سے پہلے ایران میں اس اسلام مخالف رسم کے خلاف درجنوں مظاہرے ہوئے تھے، جن میں سینکڑوں افراد کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا تھا۔ دوسری جانب عورتوں کی آزادی کے نام پر تمام ایرانی معاشرے کو عریانیت اور فحاشیت کی ایک تصویر بنا دیا گیا۔ ایران میں ایسے سوئمنگ پولز اور حمام بنائے گئے تھے جن میں عورت اور مرد نہایا کرتے تھے۔ سڑکوں پر مخصوص لباس میں عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ بوسو کنار میں مصروف نظر آتی، تو دوسری طرف اسی ملک کے تعلیمی اداروں میں نیم برہنہ خواتین کے اجتماع کا منظر پیش کیا کرتے۔ دوستوں، اس دور کے ایران میں بننے والی فلمیں اخلاقی اعتبار سے اس قدر گری ہوئی ہیں کہ جن کا موازنہ آج کی مغربی فلم انڈسٹری سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ فیشن انڈسٹری میں فرانس کے شہر پیرس میں آج ایک اہمیت حامل ہے۔ دنیا بھر میں ایجاد ہونے والے فیشن پیرس سے نکلتے کچھ ایسی ہی کہانیاں 40 سال پہلے ایران کے شہر تہران میں بھی حاصل تھی۔ جو لباس اس شہر کی خواتین پہنا کرتی تھی، وہ مغربی معاشروں میں ایک فیشن بن چکا تھا۔ اس دور میں ایران کی خواتین کو فیشن اور معاشرتی زندگی کا عالم بردار سمجھا جاتا تھا۔ زیر نظر تصاویر میں آپ اس دور کے ایران میں رائج عریانیت اور اسلام سے دوری بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تصویر ایران کی تیسری ملکہ فرح دیبا کی ہے۔ یہ تمام گمراہیاں اور اسلام سے دوری ایران اور امریکہ کی قربت کا نتیجہ تھی۔ اس دور میں امریکہ ایران کو اپنے سب سے بڑے دشمن سوویت یونین کے خلاف ایک قریبی اتحادی قرار بنا دیتا۔ اس کو ہر طرح کی فوجی، سیاسی اور مالی اندر سے نوازا جاتا۔ بدلے میں ایران کے تیل اور اس کی معیشت پر مکمل طور پر امریکہ کا اختیار تھا۔ دوستو، اس وقت ایران میں امریکی کمپنیوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ان کا اپنا ایک علیحدہ چیمبرز آف کانفرنس ہوا کرتا تھا۔ مشرقی وسطیٰ میں امریکن خفیہ ایجنسی CIA کا مرکزی دفتر ایران کے دارالحکومت تہران میں ہوا کرتا تھا۔ امریکہ کی ایما پر شہنشاہ رضا شاہ پہلوی نے اسرائیل کے قیام میں ہر ممکن کردار ادا کیا۔ اس نے نہ صرف اسرائیل کی نومولود ریاست کے لیے وسائل فراہم کیے، بلکہ اپنے ملک میں بسنے والے یہودیوں کو وہاں منتقل ہونے کی سہولیات بھی فراہم کی۔ اسی شہنشاہ نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کو اپنا آف تہران میں کھولنے کی اجازت دی۔ اس دور کے ایران میں نماز عصر کی ادائیگی پر مکمل پابندی عائد تھی۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ایران کے مذہبی حلقوں اور عربوں سے شہنشاہ کے خلاف پیدا ہوئے۔ اس دور کے ایران کے لوگ زوال پذیر ہوتے سلطنت روما سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ اس مملکت میں بے حیائی، کرپشن، ناانصافی اور غربت اپنے عروج پر تھی۔ ایسے میں روح اللہ خمینی
नामी एक शख्स मंजर आम पर आईं और 1964 ईस्वी में की गई अपनी एक शोहराए तकदीर पर तख्ते शाही के सतूनों को हिला कर रख दिया। शहनशाह ने एक बड़ा खतरा महसूस करते हुए 7 दिन बाद ईरान से जलावतन कर दिया। इमाम खोमेनी कुछ अरसा तुर्की और ईरान में रहने के बाद फ्रांस में पेरिस के करीब एक छोटे से गांव नौफल शातू में रिहाइश पजीर हो गए। 1979 में इमाम खोमेनी 17 साल जलावतनी काट कर ईरान वापस आए और यहाँ एक ऐसे निज़ाम को लेकर आए जहाँ औरतों की बेपर्दगी बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। ईरान से अमेरिकी असरात का खात्मा मुकम्मल तौर पर कर दिया गया। उसके सिफारत खानों में आग लगा दी गई और सफारती अमले को मुल्क बदर कर दिया गया। दूसरी जानब शहनशाह ईरान बेपनाह दौलत का मालिक होने के बावजूद मुल्क सियासी पनाह हासिल करने की खातिर भटकता रहा, लेकिन उसने अमेरिकी आकाओं समेत दुनिया की किसी भी मुल्क ने उसे अपनाने से मना कर दिया। कुछ अरसा बाद ये दौलतमंद शहनशाह कैंसर की बीमारी के सबब मिस्र के एक हॉस्पिटल में इस दुनिया से चल बसा और 40 साल गुजर गए। वक्त गुजरता रहा। इमाम खोमेनी 1989 ईस्वी में इस दुनिया से रुखसत हो गए और इसके बाद ईरान के रहबरे मौज़म यानी सुप्रीम लीडर का ओहदा आयतुल्लाह खामनाई ने संभाला, जो आज तक ईरान की किस्मत का हर छोटे बड़े फैसले का अख्तियार उसके हाथ में है। लेकिन इनकलाब ईरान से आज तक ईरान और अमेरिका में दोस्ताना ताल्लुकात कायम ना हो सके। जहां अमेरिका ने ईरान पर बहुत सी मुआशी पाबंदियां आयद कर रखी, वहीं ईरान की जानिब से अमेरिका के खिलाफ बयानात का सिलसिला भी चलता रहा, जो हालिया दिनों में उरूज पर है। अल्लाह ताला से दुआ है पाकिस्तान समेत मशरकी वस्ती के तमाम ममालिक को अपने अमनो ईमान में रखे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।